السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جابر بیگ، آپ دیکھ رہے ہیں بیگ ٹی وی۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم کشمیر ایشو پہ ہی پروگرام کرنے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے پچھلے پروگراموں میں کہا ہے کہ ہم ہمیشہ اس وقت تک کشمیر کی آواز کو بلند کرتے رہیں گے جب تک کشمیریوں کو ان کی آزادی، ان کا حق خودارادی مل نہیں جاتا۔ بیگ ٹی وی سے ہم بیشتر پروگرام کر چکے ہیں کشمیر ایشو پہ۔ آج ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ پروگرام کریں گے۔ ہم اس پروگرام میں یہ بات کریں گے کہ ہم نے کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے، کشمیریوں کو ان کا حق دلوانے کے لیے پہلے کیا اقدامات کیے، ان میں غلطیاں اور کمزوریاں کہاں تھیں، اور اب ہم نے جو کون سے ایسے سلوشنز ہیں، کون سے ایسے ذرائع ہیں جن کو استعمال کر کے ہم نے کم از کم پہلے کرفیو کو ہٹانا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کی آزادی کے لیے جو ہے وہ اقدامات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ جو مہمان ہیں ان کو اکثر آپ نے پہلے بھی میرے پروگراموں میں دیکھا۔ میرے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر مسعود افضل صاحب ہیں، اسٹوڈنٹ رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، بہت کام کر چکے ہیں میاں والی یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے سر، آپ کا بہت شکریہ۔ قاری احمد حسن حسینی صاحب میرے ساتھ ہیں، پچھلے پروگرام میں آئے، لوگوں نے بہت پسند کیا سر، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ایک بڑے خاص میرے مہمان، میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، یہ 1036 ایف ایم ریڈیو سے ان کا لنک ہے، طاہر بیگ، آر جے ساحل کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ ساحل صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ میں تجزیے کے طور پہ پروفیسر صاحب سے ہی شروع کروں گا۔ پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ کتنے عرصے، کتنی مدتیں گزر گئی کہ ہم لوگ احتجاج کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم لوگ چپ کر جاتے ہیں، پھر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ہم لوگ پھر چپ کر جاتے ہیں، یہ احتجاج پہ احتجاج، ریلیاں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم بڑے ناکام رہے ہیں کرفیو کو ختم کروانے میں۔ آزادی تو بہت دور کی بات ہے، کہاں غلطیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں کمزور رہے ہیں کہ ہم ابھی تک کرفیو ہی نہیں ہٹوا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جابر بیگ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جابر بیگ صاحب آپ کی ٹی وی نے بہت اچھا کام کیا اس سلسلے میں کہ آپ مختلف جو برننگ ایشوز ہوتے ہیں ان پہ پروگرام بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بلاتے ہیں اور لوگوں کی آواز آگے تک لے کر جاتے ہیں۔ میں چونکہ جس طرح آپ نے انٹروڈکشن میں بتا دیا کہ میں اسٹوڈنٹس یا ٹیچر رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں، اور جہاں جہاں پر بھی اسٹوڈنٹس یا ٹیچرز کے ساتھ یا ان کے رائٹس کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو ہم سے جتنا ہو سکتا ہے کسی بھی فورم پہ آواز اٹھاتے ہیں۔ آپ جس طرح انڈین آکوپائڈ کشمیر کی بات ہو رہی ہے، ویسے تو ہم آپ بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ تو چلا آ رہا ہے، لیکن جب سے یہ تقریباً 5 اگست 2019 سے کرفیو کی پوزیشن ہے، کرفیو ہے، اور میرے خیال میں 1 سال اور 15 دن ہو گئے، آئی تھنک ٹو بی ویری پریسائز آج 381 دن ہو گئے ہیں اس کرفیو کے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اسپیشلی اسٹوڈنٹس جو بچے ہیں، ان میں کتنا مینٹل اسٹریس اور انریسٹ قسم کی سچویشن کریٹ ہوئی ہوگی، کیونکہ کنڈیشنز بہت انسرٹن قسم کی ہے۔ تو انڈیا یہاں پہ صرف یہ دہشت گردی نہیں کر رہا کہ اس نے ایک قوم کو بند کیا ہوا ہے یا اس کو یعنی کہ لاک اپ کیا ہوا ہے، بلکہ وہ ایک جنریشن کلر سٹانس کے طور پر ہماری پوری جنریشن کو ختم کرنے کی یا ان کو ایجوکیشن کو افیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس چیز کی مذمت تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن جو آپ نے سوال پوچھا کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ایز اے ٹیچر یا ایز اے ایکٹیوسٹ میں یہاں پہ ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ کم از کم انڈیا جو بھی کرے، لیکن وہاں کے سکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز کو کسی بھی طریقے سے کنٹرول انداز میں اوپن کرائیں کہ کم از کم ایک پوری قوم کی ایجوکیشن جو ہے وہ تو افیکٹ نہ ہو۔ تو یہ میرا آرگومنٹ ہے کہ کم از کم اسٹوڈنٹس کے لیے وہاں پہ کچھ کیا جائے۔ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ ہم لوگ باقی جو نقصانات ہیں ان کو تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن جو ایجوکیشن کا جو وہاں پہ جو ویسٹ ہو رہا ہے، جو ان کے اسٹڈی کا نقصان ہو رہا ہے، اس پہ کسی نے ابھی تک فوکس نہیں کیا۔ میں بڑھوں گا اپنے اگلے مہمان صاحب، ہمارے قاری صاحب ہیں، دینی مسائل کے اوپر بڑا اچھی یہ گفتگو کرتے ہیں، بڑی اچھی بات کرتے ہیں۔ قاری صاحب آپ بتائیے گا کہ کشمیر کی آزادی کو لے کے 72 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک کشمیر کی آزادی ہمیں حاصل نہیں ہو سکی۔ ہمارے علماء اس بارے میں کیا
اس سے متعلق کیا وہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کوئی اس سے اویئرنیس دے رہے ہیں، اس کے حوالے سے ان کو تیار کر رہے ہیں؟ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں ان کی عصمت زری وہاں پہ ہو رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ جابر بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو وطن سے دور بیٹھے اپنے مسلمان بھائیوں کا درد لیے اور ان کی تکلیفوں کا احساس لیے آپ اکثر پروگرامز کرتے رہتے ہیں. اللہ پاک آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے اور آپ کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. تو دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ مسلسل جد و جہد اس کے لیے ضرورت ہے کشمیر کی. آپ نے شروع میں کہا کہ جی ہم ریلیز نکالتے ہیں اور بہت سارے جو ہے ریلیاں نکلتی ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، مگر پھر اصل مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو اس کے لیے یہ میری عرض ہے کہ مسلسل جد و جہد کی ضرورت ہے اس کے لیے، اور تمام مل کر اس کے لیے جد و جہد جب کریں گے تو یقیناً اس کا نتیجہ جو ہے وہ مثبت ہوگا اور وہ اثر انداز بھی کرے گا اور فائدہ مند بھی ہوگا. چند ریلیز نکال کے چند دن ان کے لیے اظہار محبت کر کے تو ہم اس کو مکمل طور پہ اس کرفیو کو ختم نہیں کر سکتے. کیونکہ وہ ایک شعر ہے نا، کسی نے کہا کہ صرف رو لینے سے قوموں کے نہیں بدلتے ہیں دن، اشک افشانی خون افشانی بھی لازم ہے اشک افشانی کے ساتھ. تو کچھ ہمیں جد و جہد کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی اور خود نکلنا ہوگا، ایک ہونا پڑے گا، تاکہ ہم اپنے ان جو ظلم کے اندر ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے ہم کوئی اپنا فائدہ مند بن سکیں، ان کے لیے کچھ کر سکیں. بہتر. ساحل مرزا جو کافی دنوں سے اس بات پہ اس چیز پہ وہ بضد تھے کہ ہمیں فی الفور ایک کشمیر کا پروگرام کرنا چاہیے. آج کا جو پروگرام ہے یہ خاص طور پہ ساحل مرزا کی ریکویسٹ پہ میں کر رہا ہوں. آپ طاہر بیگ آپ کا اصل نام ہے، لیکن ریڈیو ایف ایم پہ جو آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ آپ کا نام ساحل مرزا کے نام سے کافی جانا پہچانا ہے. تو یہ کریڈٹ میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کافی دنوں سے بے چین تھے اور آپ تڑپ رہے تھے کہ ہم کشمیر پہ بات کریں اور کشمیر ایشو کو دوبارہ سے اجاگر کریں. تو آپ کے پاس بہت ساری اچھی چیزیں ہوں گی کہنے کو جو شاید ہم پہلی دفعہ سنیں. تو ساحل مرزا آپ کا بہت شکریہ. ابھی ہم آپ کے سامنے ہیں، آپ ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. کشمیر سے متعلق اور کشمیریوں کی آزادی سے متعلق اور بھارتیوں کے ظلم و ستم سے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. پہلے تو سب بھائیوں کو میری طرف سے سلام. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں اپنی اس بات کو جو جبار صاحب، میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ کشمیر جو ہے وہ ہماری شارخ ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے لیے ہم کیا کریں. کشمیر کے لیے سب سے پہلے ہم سب کو وہی ایک ہونا پڑے گا. ایک ہو کے جو کام ہم کریں گے انشاءاللہ میں یہ 100% یقین سے کہتا ہوں، کیونکہ مسلمان کا یقین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا یقین ہے کہ ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ پوری دنیا کے مالک بادشاہ ہیں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محبوب ہیں اور ہمارے پیارے نبی ہیں. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے جبار صاحب. اس میں مین چیز یہ ہے کہ کشمیر کا ایشو تب سے چل رہا ہے جب سے ہم چھوٹے تھے. بیگ صاحب آپ بھی اس چیز کو جانتے ہیں، ہمارے بڑے بزرگ جتنے ہیں وہ کشمیر سے ریلیٹڈ ہیں. میرے والد صاحب، میری والدہ صاحب، آپ کے بزرگ جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں وہ سب ان کا ہی کنیکشن ہی کشمیر سے ہے. اور ہماری جو جم پل ہے، ہم جو جہاں پہ پیدا ہوئے پاکستان میں، ہماری جو سٹی ہے گجرانوالہ، وہاں پہ ہم پیدا ہوئے ہیں، یہیں پہ ہم نے اسٹڈی کی، یہیں پہ ہم جابس کر رہے ہیں. تو مین چیز ایشو یہ ہے. میں اکثر الحمدللہ میں یہ بات فخر سے کہتا ہوں، میں جب بھی اپنا ریڈیو پہ شو کرتا ہوں اس میں میرا ٹاپک ہی یہ ہوتا ہے. دیکھیں ہم اپنے گھر میں ساری فیسلٹیز ہم کو مل رہی ہیں، کھانے کو ہر چیز مل رہی ہے، ہمارے بچے اچھے سے اچھے سکولز میں اسٹڈی کر رہے ہیں، ان کو وہ ساری فیسلٹیز مل رہی ہیں جو ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. مگر کشمیری بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم ان کو ابھی تک ایسی کوئی فیسلٹیز نہیں مل رہی. تقریباً ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ ذکر کیا ہے، قاری صاحب نے بھی یہ بتایا کہ دیکھیں کتنا ٹائم ہو چکا ہے کہ کشمیر کو مکمل لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے انہوں نے. دیکھیں وہاں پہ جو بچے ہیں، جو مائیں بہنیں ہیں ہماری، جو بھائی ہیں ہمارے، وہاں ان کی کنڈیشن کیا ہے؟ بیمار ہیں، ان کے پاس میڈیسن نہیں ہے، اگر وہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. مین چیز یہ دیکھیں، ہمیں پاکستان میں
ہمارے گھروں میں ہر چیز اویلیبل ہے, کھانے کو ہر چیز مل رہی ہے, وہ ہر چیز جو ہم اپنے بچوں کے لیے پرووائڈ کر سکتے ہیں ہم ان کو دے رہے ہیں. مگر یہ مین چیز ایشو یہ ہے میرا بیگ صاحب کہ کشمیر میں یہ ساری چیزیں ان کو نہیں مل رہی ہیں. ہماری آواز یہ ہے, میں مودی کو یہ سیدھا ایک پوائنٹ پہ ایک میسج دینا چاہوں گا جو شاعر نے بڑے اچھے یہ ورڈز استعمال کیے تھے. دیکھیں یہ جو میں ابھی بتاؤں گا یہ لفظ سارے ہمارے پاکستان کے بچے کی زبان پہ ہیں. اے مودی کشمیر تیرے باپ کی جگیر نہیں, اے مودی تیرے ہاتھ میں وہ لکیر نہیں, کشمیر تیرے باپ کی جگیر نہیں ہے. یہ وہ ورڈز ہیں جو آج پاکستان کے ہر بچے کی زبان پہ ہیں. بیگ صاحب میں جب کشمیر کے بارے میں سوچتا ہوں, میں یہ بات خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ جب میں کشمیر کے بارے میں سوچتا ہوں, کیونکہ میرے بڑے بزرگ جو ہیں وہ کشمیر سے ریلیٹڈ ہیں, میں جب یہ چیز سوچتا ہوں کہ کشمیر میں بچوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے, ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے, میں کہتا ہوں کہ مجھے نیند نہیں آتی. میں کہتا ہوں میرے بس میں ہو, اللہ مجھے اتنی عطا اتنی ہمت دے دے کہ میں خود جا کے ان سے سیدھا اسٹیٹ فارورڈ وہ کروں جو ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جہاد کرو. میں وہ کام کروں. اگر اللہ نے کبھی مجھے ایسی ہمت عطا کر دی, اگر اللہ نے مجھے ایسا حوصلہ, الحمدللہ حوصلہ تو میرے پاس ہے, ہر چیز ہے, اگر جب اللہ پاک نے یہ چاہا مجھے یہ چیزیں مل گئیں تو میں یہ ضرور کروں گا بیگ صاحب. کیونکہ دیکھیں کشمیر ہماری شارغ ہے, اور کشمیر کے لیے تو یہ چیزیں ہم جو کریں گے یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے گھروں میں ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. ہمارے گھر میں ہماری مائیں بہنیں گھر سے نکلتی ہیں, کوئی بندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے تو ہم کہتے ہیں یار ہم اس کی آنکھیں نکال دیں. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے آپ کو سب کچھ پتا ہے, کیا ہو رہا ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں برداشت نہیں کر سکتے ہم. ٹھیک ہے, میرا میسج انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے, میں جس پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوا ہوں میں اس پلیٹ فارم سے کشمیر کے لیے جدوجہد کرتا رہوں گا, اپنے خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ یہ جدوجہد کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آپ کو دوبارہ آپ سے سوال کروں گا. میں پروفیسر صاحب کی طرف آتا ہوں. پروفیسر صاحب بڑا امپورٹنٹ آپ نے ایشو اٹھایا تھا کہ یہ ہم لوگ سفارتی جو ہے لیول پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں, ہماری حکومت کوشش کر رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ایجوکیشن کا جو ضیاع ہو رہا ہے, بچوں کے مستقبل کے ساتھ جو کھیلا جا رہا ہے, ان کی زندگیاں ان کے ساتھ تو کھیلا ہی جا رہا ہے. لیکن جس طرح ہمارے یہ کرونا نے پوری دنیا کو افیکٹ کیا اور پوری دنیا میں آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع کیا گیا تاکہ ان کی اسٹڈی جو ہے وہ ویسٹ نہ ہو. لیکن کشمیر کے اندر کرونا سے پہلے ہی ان کو اسکولوں سے کالجوں سے جانے سے ہٹا دیا گیا اور ساری چیزوں کو بلاک کر دیا گیا. اس معاملے میں انٹرنیشنل لیول پہ آواز نہیں اٹھی. کیا آپ اس کے لیے کوئی آواز بلند کرنے جا رہے ہیں جو ایجوکیشن کا ویسٹ ہو رہا ہے؟ بالکل جابر بھائی, بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا, اور بیسیکلی اسی چیز کی آپ نے بڑا زبردست آئیڈیا یہاں پہ بیسیکلی شیئر کیا ہے. دیکھیں پوری دنیا میں آن لائن کلاسز شروع ہو رہی. آج بھی میں نے صبح بھی ایک آن لائن کلاس پڑھائی ہے 8 بجے, اور ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے اسٹوڈینٹس کو ان کے گھروں میں پڑھا رہے ہیں. اور میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر جو ہے وہاں پہ انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے, چلو وہ تو اس کے اوپر تو ایک الگ بات ہے, لیکن جنگی حقوق جس طرح ہوتے ہیں, ایون کہ قیدیوں کو بھی لوگ حقوق دیتے ہیں, انڈیا تو ہر چیز کو بھول کے ہر چیز کو وائلیٹ کر کے ان کو کشمیری بیچارے ہمارے بہن بھائیوں کو وہ قیدیوں والے حقوق بھی نہیں دے رہے ہیں کہ کم از کم ان کو ایک تو حبس بھیجا میں رکھا ہوا ہے, ان کو قید میں رکھا ہوا ہے. تو ان کے بچوں کے ان کی زندگی کو ان کے فیوچر کو بچانے کے لیے اگر وہاں پہ ایسا کوئی سسٹم بنایا جائے کہ کرفیو ایک الگ بات ہے, اس پہ ہم الگ بات کرتے, لیکن اسٹوڈینٹس کو ان کے گھر پہ بیٹھ کے بھی کچھ نہ کچھ اگر پڑھایا جائے تو بہت اچھی بات ہوگی. اب اس میں بات آتی ہے وہ کہ جس طرح ساحل صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی, جذباتی باتیں بھی کی, کیونکہ ہر مسلمان جو ہے وہ جذبات سے لبریز ہیں, اور اس معاملے پہ یقیناً جس طرح انہوں نے جہاد کی بات کی, ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو موقع ملے, لیکن چونکہ کچھ شرائط و ضوابط کی وجہ سے ابھی سب لوگ چپ ہیں, ورنہ ہر مسلمان کا دل کرتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی انٹرنیشنل لیول پہ آواز بہت کم اٹھائی جاتی ہے, اسپیشلی جو بڑے کنٹریز ہیں جہاں پہ ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں ان سے اس پروگرام کی وسعت سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ انٹرنیشنل فورم پہ آواز اٹھائیں,
کہ کم از کم وہاں کے اسٹوڈنٹس کا وقت ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اسی طرح کا کوئی سسٹم بنایا جائے, کوئی آن لائن کلاسز, کوئی اور اگر اچھی چیز بن سکتی ہے تاکہ ان اسٹوڈنٹس کا بیچاروں کو وقت تو بچ سکے. جی سر. ٹھیک ہے, میں ساتھ میں ایک چھوٹا سا سوال ایڈ کروں گا آپ کے لیے, پھر اسی چیز سوال کو رپیٹ کروں گا, اور میں سننا چاہ رہا تھا, میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کچھ آپ سے. بہت سارے ٹرینڈز پچھلے دنوں ہم نے کیے, ٹویٹر پہ ہم نے کیے, سوشل میڈیا پہ کیے, بہت سارے واقعات ہوئے, ان پہ آپ کی ٹیم نے ٹرینڈز کیے. کیا ایک ٹرینڈ اس پہ بھی نہیں بنتا کہ ہم کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائیں کہ ان کی اسٹڈی جو ہے اس کو کم از کم آن لائن کلاسز ان کی شروع کی جائیں, اس کو اوپن کیا جائے تاکہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ بات پہنچ سکے؟ کوئی ایسا ٹرینڈ کرنے جا رہے ہیں؟ بالکل جابر بھائی, اس پہ ہم جو ہے ہم نے سوچا بھی ہے, کیونکہ میں سوشل میڈیا میں کسی بھی ٹیم کا پراپر حصہ تو نہیں ہوں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ 8-10 ٹیمیں ایسی ہیں جو میری عزت بھی کرتی ہیں اور ان کے ساتھ میں ٹرینڈز کرتا ہوں. تو یہ آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج میں 3-4 ٹیموں کو یہ آئیڈیا دوں گا, اور میں آپ کو کنفرم کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک ہفتہ نہیں تو 2 ہفتوں یا 10 دن کے اندر ہم آپ کو انشاءاللہ ٹرینڈ کروا کے دیں گے کہ انٹرنیشنل یقیناً اس طرح کا کوئی ٹرینڈ آج تک نہیں ہوا کہ اسٹوڈنٹ کا وقت بچانے کے لیے وہاں پہ بھی آن لائن کلاسیں ہو. تو ہم اس کے لیے کوئی اچھا ہیش ٹیگ ڈھونڈتے ہیں, اور میری ٹیم جو ہے, کچھ ٹیمز جو ہے جو میرے ساتھ مل کے کام کرتی ہے یا میں ان کے ساتھ مل کے کام کرتا ہوں, ان کو یہ آپ میسج ضرور بتاؤں گا. بہترین ہو گیا. قاری صاحب کی طرف آؤں گا. قاری صاحب, آپ کا ٹائم لے رہا ہوں, میں چاہوں گا کہ بہت مختصر ہو جائے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح تحریک پاکستان کے وقت تحریک چلی, علماء نے بڑا کردار ادا کیا, بڑا اہم کردار ادا کیا. انہوں نے لوگوں کے ذہن بنائے, لوگوں کو اس طرف آزادی کے مطلب سمجھائے اور لوگوں کو جہاد کے مطلب سمجھائے. اب کشمیر 72 سالوں سے قید و بند میں ہے, لوگ ظلم و ستم اٹھا رہے ہیں. کچھ ایسی تنظیمیں ہیں, ایسی جماعتیں ہیں جن کا میں نام ذکر نہیں کرنا چاہتا, جو کہ صرف اور صرف جہاد کی طرف اکساتی ہیں, جہاد کے لیے بھیجتی ہیں. کچھ ان کے طریقہ کار ٹھیک ہیں, لیکن میجورٹی لوگ جو ہیں وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے. مجھے یہ بتائیے کہ جو ہماری جماعتیں ہیں جو پرامن طریقے سے مسائل کو حل کرنے کے جو وہ اس کی طرف راغب ہیں, وہ یہ چاہتی ہیں کہ مار دھاڑ یا قتل و غارت کی بجائے ٹیبل ٹاک سے اور اچھے طریقے سے بات کی جائے. ہمارے علماء کشمیر کے ایشو کو لے کر کچھ اس طرح کا کام کر رہے ہیں؟ جی محترم, ایسا ہے کہ الحمدللہ ہمارے علماء اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں. اگر میں اپنی بات کروں تو 14 اگست کا جو ہمارا جمعے کا خطبہ تھا وہ بھی ہم نے آزادی کے حوالے سے, اور جس میں کشمیر کا موضوع ہمارا خاص حصہ تھا ہماری گفتگو کا, اور اس سے جو پچھلا جمعہ مبارک تھا وہ بھی ہم نے کشمیر کے ہی حوالے سے پڑھایا تھا, اخوت پہ پڑھایا تھا, محبت پہ پڑھایا تھا. تو ہم اپنی طرف سے ہر کوشش کر رہے ہیں. یہاں میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا, قرآنی آیت کو میں کوٹ کروں گا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. اب الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. اب اس آیت کا جو میں ترجمہ سے پیش کر دیتا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم جہاد کیوں نہیں کرتے, تم نکلتے کیوں نہیں ہو ان کمزوروں کے لیے, جس میں ان کمزوروں میں مرد بھی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں. تم ان سب کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے, ان کے لیے لڑتے کیوں نہیں ہو, تم اٹھتے کیوں نہیں ہو. یہاں جھنجھوڑا جا رہا ہے مسلمانوں کو, اور اخوت کا درس دیا جا رہا ہے کہ تمہارے دوسرے مسلمان بھائی تکلیف میں ہیں اور تم آرام سے بیٹھے ہو. جس طرح کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, عالیشان ہے, آپ نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, اور جب ایک جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اور اگر ہم کشمیر کے معاملے پہ دیکھیں تو ہم من حیث القوم مسلمان, بحیثیت مسلمان خاموش ہیں. چند ایک پلیٹ فارم پہ جہاں آوازیں اٹھتی ہیں تو وہ جو ہے ابھی اثر انداز نہیں ہو رہی. اگر مل کے اٹھائیں گے آواز تو تبھی جا کے بات بنے گی. تو اسی لیے وہ علامہ کا شعر بھی مجھے یاد آیا, آپ نے کہا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے. کہ جب جائے ہمارا سکون جو ہے وہ ختم ہو جائے جب تک ہم ان کو حق نہ دلوائیں. تو اب ہمارا ہم پہ لازمی ہے, فرض ہے کہ ہمارے تمام حکمران اور ہماری افواج بھی ان کے لیے آواز اٹھائیں. یہ اگر کل قیامت انہوں نے آواز نہ اٹھائی
تو اس آیت کے تحت یہ تمام کے تمام جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ان کی پکڑ ہوگی کہ انہوں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی اور ان کے حق میں اٹھے کیوں نہیں. ٹھیک ہے، بہت عمدہ میسج آپ کی طرف سے آیا قاری صاحب. ساحل مرزا کی طرف پھر بڑھوں گا. ساحل مرزا مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے جہاد کا حکم ہے جس طرح قاری صاحب نے فرمایا. مجھے آپ بتائیں کہ پچھلی حکومتوں نے جو کشمیر کے حوالے سے ان کی پالیسیز تھی اس پہ وہ بالکل پوری طرح سے سامنے نہیں آتے تھے. انہوں نے کوئی اچھے طریقے سے کشمیر کے لیے کام نہیں کیا، آواز بلند نہیں کی. موجودہ حکومت جو ہے وہ کام کر رہی ہے. آپ اس سے سیٹسفائی ہیں کہ وہ سفارتی محاذ پہ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ان کا جو کام ہے وہ اس کو نبھا رہے ہیں، اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں؟ اس طرح کیا کشمیر کی آواز لوگوں تک پہنچ رہی ہے؟ کیا ان کو آزادی ملنے کے چانسز ہیں؟ جی بالکل بیگ صاحب، آپ نے جو کویشچن کیا آپ کا رائٹ ہے. حکومت اپنی طور پہ یہ سارا ایفرٹ کر رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے کافی ایفرٹ کیا ہے اس سلسلے میں. آؤٹ آف کنٹری میں جا کے جو انہوں نے اپنے میسیجز دیے ہیں وہ پورے ہی کنٹریز کو پتا ہے جو میسیجز انہوں نے دیے ہیں سب کو. ٹھیک ہے، اس میں مین چیز یہ ہے کہ حکومت کو اگر آپ کہتے ہیں جو نیکسٹ حکومت گزر گئی ہے اس کے بارے میں یہ ہوگا کہ ہم کشمیر کے ایشو کو حکومت میں لائیں نہ. دیکھیں حکومت کچھ کرے نہ کرے، یہ سب سے پہلا کام ہے ہمارا. ہم مسلمان ہیں، جیسے قاری صاحب نے ابھی سارا کچھ بتایا، قرآن و حدیث کے معاملے سے وہ سارا کچھ بتا رہے ہیں. اگر قرآن جو ہماری کتاب ہے جو اللہ پاک نے مسلمانوں پہ اپنے پیارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ساری کتاب ان کی تعریف میں انہوں نے اتاری، اس میں انہوں نے قاری صاحب نے باقاعدہ آیت پڑھ کے اس کے ترجمے کے ساتھ یہ سارا انہوں نے بتایا کہ دیکھیں جب جہاد کا حکم کتاب میں آ رہا ہے تو پھر اس میں سیاست کہاں سے آنی چاہیے؟ میں نہیں سمجھتا بیگ صاحب کہ اس کشمیر کے معاملے میں سیاست آنی چاہیے. مجھے تھوڑا سا ساحل صاحب آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کرنا پڑے گا، اور مجھے یہاں پہ ایک چیز کلیئر کرنے کے لیے اپنے لیے اور سننے والوں کے لیے کلیئر کرنی ہے نالج کے لیے. میں تھوڑا سا قاری صاحب کو یہاں پہ ایڈ کروں گا. قاری صاحب مجھے یہاں پہ صرف مختصر الفاظ میں بتائیے گا کہ ریاست کو پہلے نہیں آنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم ڈائریکٹ ہو جائیں کسی بھی ملک کے ساتھ دشمنی کریں یا کسی پہ حملہ کریں؟ شکریہ. میں بھی اسی طرف جانا چاہ رہا تھا اور ہمارے بھائی صاحب نے صحیح بات کی. اس میں یہ ہے کہ ہم چونکہ اس وقت ریاست کے ماتحت ہیں، جی ٹھیک ہے، اب جہاد کا حکم تو ہے مگر ہم تمام انفرادی طور پہ ہم ریاست کے ماتحت ہیں، تو ریاست کے حکم کے ہم تابع ہیں. میں یا آپ ہم خود ہی جا کے اسلحہ لے کے وہاں جا کے نہیں ہم جہاد کر سکتے کیونکہ ہم ریاست کے ماتحت ہیں. تو پہلا حق ریاست کا ہے، وہی قدم اٹھائے گی، ہم وہ قدم اٹھائے گی تو ہم اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے. ہاں اپنی ریاست کو جگانے کے لیے ہم احتجاج ریلی کر سکتے ہیں، ان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ آواز اٹھائے، مگر ہم خود بذات خود انفرادی طور پہ ہم جہاد کے لیے نہیں جا سکتے کیونکہ ہم ریاست کے ماتحت ہیں، اس کے حکم کے ماتحت ہیں. بہت عمدہ. یہی سوال میں ساحل صاحب میں یہی کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم انفرادی طور پر جو ہے وہ کچھ نہیں کرتے، بلکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم اپنی ریاست کے ہی باغیوں میں شامل ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہوگا، بلکہ جس طرح قاری صاحب نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں کو اس چیز کے لیے تیار کریں کہ وہ ہماری جو حکومت ہے اس کے اوپر پریشر ڈالیں تاکہ وہ آگے بڑے لیول پر بات کریں. تو کیا کہیں گے آپ ساحل صاحب؟ بالکل جی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بیگ صاحب. اس میں یہ چیز میں پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ اس چیز میں ایفرٹ کر رہے ہیں، آؤٹ آف کنٹریز میں جا رہے ہیں. کشمیر کا ایشو بھی انہوں نے اٹھایا ہے، یہ سب کو پتا ہے، پورے آل آف ورلڈ کو پتا ہے کہ کشمیر کا ایشو اٹھ رہا ہے. اگر اس میں سب سے پہلے بالکل ٹھیک ہے قاری صاحب نے بھی، ریاست سب سے پہلے جو ہمارے حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ اس ایشو کو نوٹ کریں، اور اس ایشو کو یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اس ایشو کو اٹھایا ہے، آپ نے اس پہ ورکنگ کیا ہے مگر آپ کو اس میں کوئی پوزیٹیو ابھی کوئی جواب نہیں مل رہا ہے، تو آپ کو دوبارہ چاہیے کہ آپ اس کو پھر کریں، اس پہ دوبارہ ورکنگ کریں. دنوں میں ایفرٹ ہونی چاہیے. اگر ہماری جو حکومت ہے وہ دنوں میں ایفرٹ کرے گی انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ کشمیر ہمارا ہے اور انشاءاللہ ہمارا ہی رہے گا. جیسے قاری صاحب نے کہا کہ ہمارا کام جو ہے ایک عوام کے طور پہ ہم صرف یہی کر سکتے ہیں کہ ہم پہلے آپس میں اتفاق اتحاد کریں اور ہم آپس میں اس طرح کریں کہ ہم کچھ ایسے پروگرام ارینج کریں، ریلیز کریں، لوگوں کا ذہن بنائیں کہ وہ حکومت کے اوپر پریشر ڈالیں. یہ کام ضروری ہے. اس کے بعد پھر حکومت کا آتا ہے. پہلے ہم انفرادی طور پر عوام جو ہے وہ ہم متحد نہیں ہیں،
ہم منتشر ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، ہم سیاسی پارٹیوں کے زیر عتاب ہیں، ہم سیاست میں آ کے ہم کشمیر کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے ساحل صاحب کہ ہم پہلے سارے آپس میں عوام اکٹھی ہو، عوام پریشر بلڈ اپ کرے حکومت کے اوپر. جب حکومت کے اوپر پریشر پڑے گا عوام کا اتنا زیادہ، تو پھر حکومت جو ہے وہ اس میں تیزی دکھائے گی، اور وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، بلکہ وہ ہر دوسرے تیسرے روز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی انٹرنیشنل ملک کے ساتھ اس سلسلے میں بات کریں گے. یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ عوام کو اکٹھا کیا جائے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں بیگ صاحب آپ کو پہلے بھی یہ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ پہلی جو میں نے بات کی تھی یہی کی تھی کہ سب سے پہلے ہم کو ایک ہونا پڑے گا، وی ون. اگر آپ ایک ہیں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. مجھے یہاں پہ ایک حدیث یاد آ رہی ہے، قاری صاحب کو اس کے بارے میں بہت بہتر پتا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جہاں پہ آپ ظلم دیکھ رہے ہو نا، تو اگر آپ اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ آپ اسے اپنے ہاتھ پاؤں یا کسی چیز سے روک سکو، تو کم سے کم ان شارٹ کروں گا اس کو، کم سے کم آپ اس کو اپنے دل میں ہی برا کہہ لو کہ یار یہ برا ہے، یہ برا کام کر رہا ہے، یہ غلط کام ہے، خدا تمہیں تباہ و برباد کر دے. یہ چیزیں ہیں اور ہم ان چیزوں پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. یہ تو دیکھیں دلوں کے بیج جو ہیں یہ تو اللہ پاک جانتے ہیں. میرے دل میں کیا ہے آپ نہیں جانتے، قاری صاحب کے دل میں کیا ہے آپ نہیں جانتے، اور ڈاکٹر صاحب کے دل میں کیا ہے آپ نہیں جانتے. اور الحمدللہ میں یہ جانتا ہوں کہ کشمیر ہمارا ہے اور انشاءاللہ ہمارا ہی رہے گا، اور اللہ پاک ہی ہمیں عطا کریں گے. اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری کچھ ایسی کمزوریاں ہوں جس میں اللہ پاک تو سب کچھ جانتے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہمیں یہ چیز نہ مل رہی ہو. تو میں تو اللہ پاک سے یہ دعا کروں گا کہ یا اللہ ہمیں ایسا وہ نظام دے، ایسے وہ دل دے، ایسے وہ خیالات دے جو تھے ہمارے نبی پیغمبروں کے. 313 کی فوج تھی، جب ہماری فوج نے جو صحابہ کرام 313 تھے جنہوں نے کتنی ان کے کافر کے ہوتے تھے تو وہ فتح کرتے تھے، تو ہم کیوں فتح نہیں کر سکتے ان چیزوں کو؟ ایمان کی کمزوری ہے ایمان کی ہی کمزوری ہے اس میں. آپ کا میسج آ گیا. ڈاکٹر صاحب کو شامل کروں. ڈاکٹر صاحب مختصر سا میسج دیجیے آپ کشمیریوں کے حوالے سے، اپنی قوم کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جابر بھائی ساحل صاحب کی باتیں سن کے مجھے بڑا اچھا لگا، کیونکہ وہ ایک بیسیکلی کشمیری ہے اور کشمیر کے لوگوں کے جذبات بھی ابھی ہم تک مزید پہنچے ہیں. میں یہاں پہ صرف یہی ایک میسج دینا چاہوں گا کہ جس طرح سر نے بھی بڑی تفصیل سے ساحل صاحب نے بات کی کہ اپنی صفوں میں اتحاد برابر کر کے برقرار رکھ کے اور مزید مضبوط کر کے اس مسئلے پہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہم اس کو آگے لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ اس کے حل ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے. تو یہی میری طرف سے میسج ہے. ٹھیک ہے، قاری صاحب کی طرف ہوں گے. قاری صاحب آپ بتائیے گا کیا میسج ہے قوم کے لیے، عوام کے لیے، پاکستانی کے لیے، بحیثیت مسلمان ساری امت مسلمان کے لیے کیا میسج ہے کشمیریوں کی آزادی کے حوالے سے؟ جی بیگ صاحب میں معذرت کے ساتھ صرف آپ سے چند 1-2 منٹ لوں گا، اس میں اپنا پیغام دینے کی کوشش کروں گا. اس میں عرض یہ ہے کہ جو سب سے پہلے ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا. بہترین. تاکہ اب کمزوری کیا ہے؟ کمزوری یہ ہے کہ ہمارے اندر اخوت اور اجتماعیت کا جو تصور ہے وہ ختم ہو چکا ہے. جی اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں چھوٹی سی. اپنے وطن، اپنے محلے، اپنے شہر کو دیکھیں، اپنے سوسائٹی کو دیکھیں، تو اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی کسی کے ساتھ جاتی ہوتی ہے، تو دوسرا شخص گھر میں بیٹھا رہتا ہے. وہ کہتا ہے کیا ہوا؟ تکلیف ہوئی ہو تو اس کو پہنچی ہے، اس کا نقصان ہوا، میرا تو نقصان نہیں ہوا. ہم اپنے ہی قریبی مسلمان بھائی کے لیے بھی آواز نہیں اٹھاتے. کسی کے ساتھ جاچی ہو رہی ہو تو اس کے لیے بھی آواز نہیں اٹھاتے، جس کے لیے ہمارے اندر اخوت اور اجتماعیت کا تصور ختم ہو گیا ہے. اب جو کیفیت ہے وہ بقول شاعر اس نے کہا کہ ہوا ہی ایسی چلی ہے کہ ہر شخص یہ سوچتا ہے تمام گھر جلے میرا گھر نہ جلے. یعنی ہر شخص یہ سوچتا ہے بس میں بچا رہوں، مجھے تکلیف نہ ہو، میرا نقصان نہ ہو. کسی اور کا نقصان ہوتا ہے تو اسے کوئی غرض نہیں. اس کو ختم کرنا پڑے گا. نہیں، ہمیں ہر مسلمان بھائی کی تکلیف کو اپنے تکلیف سمجھنا ہوگا، اس کے درد کو اپنا درد سمجھنا ہوگا، تب جا کے ہم اس کو آواز کو بلند کر سکتے ہیں. ہاں میں بیگ صاحب آخر میں علامہ اقبال کی جو ہے انداز میں اب یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. اور آخر میں علامہ کہتے ہیں کہ بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. بہت عمدہ قاری صاحب، بہت شکریہ. آپ کے انہی الفاظ سے ہی آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ بہت عمدہ آپ نے باتیں بتائیں، ہمارے ایمان کو آپ نے تازہ کیا.
آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر مسعود افضل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور خاص طور پر ساحل مرزا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کو ارینج کرنے کے لیے کہا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر آزاد ہوگا، ہمارے ایمان جو ہیں انشاءاللہ ان کو مضبوط اور سلامتی ملے، اللہ تعالیٰ ہمیں اخوت جو ہے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش، ہمت و طاقت دے ہمیں۔ جو ہمارے اندر جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آپس میں اتفاق اور اتحاد کی بہت زیادہ کمی ہے، یہ کمی جس دن دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہر طاقت سے، ہر پہاڑ سے ٹکرا جائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔